کلاس سیکنڈ ایئر میں تیسرا سبق نواب محسن الملک لکھا ہوا ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا۔ اس میں ایک عبارت ہے، انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ تو سیاق و سباق ہے، مولوی عبدالحق اپنی تصنیف چند ہم عصر میں شامل شخصی خاکہ میں برصغیر کے عظیم مسلم رہنما نواب سید مہدی علی خان المعروف نواب محسن الملک کے کارناموں اور سیرت کو جامعیت سے پیش کرتے ہیں، خصوصاً ان کی سیاسی بصیرت، انتظامی قابلیت، تدبر، فہم و فراست کی وضاحت کی گئی ہے۔ ریاست حیدرآباد اور وہاں کے لوگوں کے لیے علی گڑھ کالج سیاست کی تحریک کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے نواب صاحب کی خدمات تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ نیز ان کے مردم شناسی، رحم دلی، خوش بیانی، مطالعہ کی عادت سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ عبارت سبق درمیانی حصہ سے لی گئی ہے۔ تشریح اس عبارت میں بابا اردو بیان کرتے ہیں نواب محسن الملک، جن کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا، سرسید کے عزیز ساتھیوں میں سے تھے۔ جس زمانے میں انہوں نے ہوش سنبھالا، مسلمان میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ سبب یہ تھا کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ تلاش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ بے بسی کے عالم میں وہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ جب انسان پر وسائل کی کثرت اور کوئی مسائل نہیں ہوتے تو وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے، نہ مذہب کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ مالی اور مادی طاقت انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب یا دامن الہی میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ انسان نفسیاتی کیفیت کو خالق الہی نے الہامی کتاب میں یوں بیان کیا ہے، انسان مثال اس فرد جیسی ہے جو کشتی میں بیٹھا ہو اور وہ طوفان میں گر جائے تو مجھے یاد کرتا ہے، مگر جب کنارے لگ جاتا ہے تو مجھے فراموش کر دیتا ہے۔ بقول شاعر، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ مسلمان برصغیر دولت، بخت، اپنے عہدے، اچھا مقام، شان و شوکت سب کچھ کھو چکے تھے۔ مسلمانوں برصغیر پر 1000 سال حکمرانی کے اپنے دور میں وہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، سب سے زیادہ طاقتور اور با اختیار لوگ تھے۔ ایبک سے سوری تک سلاطین دلی آئے، بابر سے بہادر شاہ ظفر تک مغل آئے اور حکومت کے امور چلاتے رہے۔ اس دور میں بڑے بڑے عہدے مسلمانوں کے پاس تھے، سب سے باوقار قوم مسلم تھی۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی سازشیں شروع ہو گئی، مسلمان زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پر قبضہ شروع کیا۔ مکار انگریز مسلمانوں کی تباہی کے درپے تھے۔ آخر 1857 میں اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کی عزت خاک میں مل گئی، نہ دولت رہی اور نہ ہی وقار باقی رہا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمانوں کے پاس ایک مذہب اسلام ہی رہ گیا تھا، اس لیے وہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ اس قوم کے پاس صرف مذہب سے وابستگی کا احساس باقی تھا۔ مذہب اسلام کو مسلمان اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ یہ مذہب مسلمانوں کے قلب و روح کا اثاثہ تھا۔ عقائد اور اعمال کی دولت سے مالا مال یہ دین مسلمانوں کو بہت پیارا تھا۔ یہ اسے اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ قلبی لگاؤ، جذباتی محبت، دفاع کے لیے آمادگی کا جذبہ بہت زیادہ فروغ پا گیا۔ یہ ہی آخری دین کے طور پر مسلمان زندگی میں رائج تھا۔ مسلمان اس کے امین تھے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسلام کے خلاف ذرا سی بدگمانی پر بھی مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ انگریز مورخین اور دانشور دین اسلام اور نبی مکرم کے خلاف قلم کی زبان کے ذریعے سے زہر اگل رہے تھے۔ اسلام کا چہرہ مست کرنے کی کوشش سرکاری سرپرستی میں کی جا رہی تھی۔ نبی اکرم کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ انگریز کو دیکھ کر ہندو بھی آگے بڑھے، انہوں نے بھی اسلام کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔
اور ان کے راجپال نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھ ڈالی، لیکن مسلمان اس کے دفاع میں کتابیں لکھ کر، آرٹیکل شائع کر کے، تقریریں کر کے اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان دین اسلام سے فکری سطح پر وابستہ ہو گئے۔ اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی ہے سمود اور عاد کی۔ اس عہد میں شاید ہی کوئی ایسا مصنف ادیب ہو جس نے مذہب پر کچھ نہ لکھا ہو یا کچھ نہ کہا ہو۔ اس زبوں حالی میں مسلم مصنفین نے اسلام کی حمایت میں بہت کچھ لکھا۔ نظریاتی اعتبار سے مسلمان دو حصوں میں منقسم تھے۔ علمی حوالے سے بھی کچھ لوگ یعنی مغرب نواز تھے، تو یورپ سے آنے والے نظریات کو من و عن قبول کرنے کے حق میں تھے، جن کے سرخیل سر سید تھے، اور دوسری طرف کے لوگوں کو قدامت پسند کہا جاتا تھا، وہ مذکورہ بالا گروہ کے نظریاتی مخالف تھے، قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کرنا چاہتے تھے۔ ہر دو قسم کے علماء اور دانشوروں نے جو کچھ لکھا وہ دین اسلام کی ترجمانی پر مشتمل تھا۔ انہوں نے مذہبی تعارف پیش کیا۔ امیر علی نے دا اسپرٹ آف اسلام لکھی۔ ولیم میور کی کتاب دا لائف آف محمد کا جواب خطبات احمدیہ کی صورت میں سر سید نے دیا۔ سیرت النبی کی 7 جلدیں شبلی نے لکھ کر دلوں کو جلا بخشی۔ اس طرح تمام مصنفین اسلام کے تعارف میں شب و روز مصروف تھے۔ یورپ میں سائنس، الہات، جدیدیت، جمہوریت کا کلیسا یعنی عیسائیت سے ٹکراؤ تھا۔ نیچر یعنی فطرت یعنی مادہ کو ہی سب کچھ تسلیم کیا جا رہا تھا۔ ارتقاء کی بات ہو رہی تھی، تخلیق کا عقیدہ ترک کیا جا رہا تھا۔ سر سید کی مخالف ان کو ان معنوں میں نیچری کہتے تھے، یہاں لفظ نیچر لکھا ہوا ہے، نیچری کہتے تھے۔